اللہ کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنے علم کو ودیت کر دیا اس فطرت کے تحت۔ جب بھی بطخ کا بچہ پیدا ہوا، اس نے کہیں پہ سوئمنگ پول میں تیرنا سیکھا نہیں ہے، خود بخود تیرنا شروع ہو گیا۔ شہد کی مکھی کو یہ علم دے دیا ہے، یہ ہدایت فطری ہے، لیکن جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے میرے دوستوں، انسان کا بچہ انتہائی کمزور، جانور کا بچہ انتہائی مضبوط، انسان کا بچہ انتہائی کمزور۔ بھائی ہے نا سوال ذہنوں میں آتے ہیں نا؟ بھائی انسان کا بچہ اتنا کمزور کہ وہ اپنے اوپر چونٹی کا حملہ بھی برداشت نہیں کر سکتا اور نہ اس کا دفاع کر سکتا۔ یہی ہے نا؟ بھائی دیکھو، اگر بچے کی ماں اسی لیے حفاظت کرتی ہے اس کی کہ چونٹی کا بچہ یا کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے، توجہ میری طرف، اسے نقصان نہ پہنچائے۔ میں کہوں گا اے میرا اللہ، میرا خالق، میرا مالک، اے وحدہ لا شریک، صلوات پر محمد میں کچھ نہیں کہتا، یقین کریں، خدا گواہ ہے۔ درود علی محمد میں کہوں گا کہ ہمارا ذکر باجماعت ہوتا ہے اور ہم بلا فاصل کے ماننے والے ہیں، اور جب بلا فاصل کے ماننے والے ہیں تو پھر فاصلہ کا ہے نا؟ تو میرے دوست میرے بھائی، اور اگر ایک تو مومن اگر آگے تو ثواب میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی جگہ آگے کافی ساری پڑی ہوئی آیت تشریف لائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، درود علی محمد تو میرے محترم سامعین، اللہ نے انسان کے بچے کو، جو انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کے بچے کو انتہائی کمزور پیدا کیا، حیوان کے بچے کو انتہائی مضبوط پیدا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے ابھی عرض کیا کہ حیوان کا بچہ اسی وقت پیدا ہونے کے بعد اپنی خوراک کی تلاش کرتا ہے، اور انسان کا بچہ اس قدر کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے کہ وہ اپنے سے چونٹی کا بھی دفاع نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر ایک بات میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں جملہ، اور یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، ہر بچے کو ایک جیسا بھی نہ سمجھنا۔ ایک بچہ تھا جو فاطمہ بنت اسد کی گود میں تھا، سمجھنا چاہتا ہوں، وہ جو حرامی حلالی کی پہچان انہوں نے اشتہار رکھا ہوا تھا، تاریخ پڑھ رہا ہوں، ایک اشتہار تھا جو مکہ والوں نے رکھا ہوا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ جاتا تھا اور دیکھتا تھا کہ یہ حلالی ہے، یہ حرامی ہے، یہ فرق کرتے تھے۔ وہ اشتہار آیا علی کے پنگے کے پاس، علی کے جھولے کے پاس، جاگنا، علی کے جھولے کے پاس۔ وہ جب قریب آیا، ننھی ننھی انگلیاں اٹھی، اجدر کے منہ میں ڈال کر چیر دیا۔ میں کہوں گا جو اپنے سے چونٹی کا دفاع نہ کر سکے وہ اور ہوتے ہیں، اور جو پنگے میں اجدر کو چیر دے وہ علی ہوتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ ضروری ہے۔ اور پھر ایک ابو جہل بھی آیا تھا اور وہ سرما ڈالنے کے لیے، تو تاریخ ہے، اور ایک ہاتھ اٹھا، تماچا پڑا اس کے چہرے پہ۔ قبلہ اعظم حسن زیدی کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے چہرہ دوسری طرف ہو گیا، ابو ایک طرف گرا، چہرے ایک طرف گرا۔ تو سامعین محترم، انسان کے بچے کو اتنا کمزور بنایا، حیوان کے بچے کو اتنا مضبوط بنایا، اے میرا اللہ مصلحت کیا ہے؟ تو خداوند متعال نے ایک بات واضح ہو گئی، خدا نے اس لیے انسان کے بچے کو کمزور بنایا کہ ماں باپ اس کی حفاظت کریں۔ بات پہنچانا چاہتا ہوں، بس آخری بات ہے، انسان کے بچے کو اس لیے کمزور بنایا کہ اس کے ماں باپ اس کی حفاظت کریں۔
اور جب ماں باپ حفاظت کریں گے تو خاندان وجود میں آئے گا، اور جب خاندان وجود میں آئے گا تو پھر سماج بنے گا، جب سماج بنے گا تو پھر معاشرہ بنے گا، جب معاشرہ بنے گا تو پھر شہریت ترقی کرے گی۔ میرے دوستو جاگنا، شہریت ترقی کرے گی۔ جب شہریت ترقی کرے گی تو لوگ بستیاں بسائیں گے، جب لوگ بستیاں بسائیں گے تو ایک ساتھ رہیں گے، جب لوگ ایک ساتھ رہیں گے تو ان کے اپنے مفادات ہوں گے، جب ساتھ رہیں گے تو مفادات ٹکرائیں گے، جب مفادات ٹکرائیں گے تو لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا، جب لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا تو معاشرہ انحطاط کا شکار ہوگا، معاشرے میں برائیاں پیدا ہوں گی۔ اب کون ہے جو اس معاشرے کو قتل و غارت اور ٹوٹنے سے بچائے؟ اس کون کا نام ہے دین۔ کون ہے جو معاشرے ٹوٹنے سے بچائے؟ تو اس کون کا نام ہے دین۔ اس دین کے تحت اگر چلو گے تو پھر انحطاط کا شکار نہیں ہوگے، پھر کسی قسم کا لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ بھائی دین کہتے ہیں لڑائی جھگڑا کرو، منع کرتا ہے نا قتل و غارت سے، دین منع کرتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ تو جب دین کے تحت چلو گے تو پھر یہ لڑائیاں جھگڑے، یہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوگا۔ بھائی وہ دین کیسے سمجھ میں آئے؟ دین ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا؟ نہیں۔ اچھا میں ایک بچے پہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے شجاعت کے معنی بتاؤ، توجہ، شجاعت کے معنی بتاؤ۔ لاکھ کوشش کرتے رہو لیکن اس وقت تک شجاعت کے معنی انسان کے ذہن میں نہیں آئیں گے جب تک کوئی شجاع آدمی سامنے نہ دکھا دیا جائے۔ اہل علم حضرات تشریف فرمائیں۔ جب کسی شجاع آدمی کو سامنے کرو گے تو فوراً شجاعت ذہن میں آ جائے گی، ہاں یہ شجاعت ہوتی ہے۔ اچھا بھائی سخاوت کیا ہوتی ہے؟ لاکھ کوشش کرتے رہو نہیں پہنچ پاؤ گے، اگر ایک سخی سامنے لاؤ گے تو ساری سخاوت ذہن میں آئے گی، اس کا مطلب مقصد ذہن میں آ جائے گا۔ تو میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، دین کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نمونے کے بغیر نہ شجاعت سمجھ میں آ سکتی ہے، نمونے کے بغیر نہ سخاوت سمجھ میں آ سکتی ہے، تو نمونے کے بغیر دین کیسے سمجھ آئے گا؟ جو مدرسے سننے کے عادی حضرات تشریف پر بھائی نمونہ پیش کرو گے تو وہ خود بخود دین سمجھ میں آ جائے گا۔ اب وہ نمونہ کون ہوگا؟ وہ اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوگا، جو اس دین کا راہبر ہوگا، جو ہادی ہوگا، جو رہنما ہوگا، اور وہی اس دین کی تشریح کرے گا۔ اور اب وہ نمونہ پیش کرے گا، اب نمونے کو دیکھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اور وہ جو ہادی ہے، وہ جو راہبر ہے، وہ جو رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے دین کے لیے، وہ اگر کہے کسی کو سلائے سو جاؤ، اعتراض نہ کرنا، کسی کو جگائے اٹھو، اعتراض نہ کرنا، کسی کو اپنی محفل میں بلا لے تب اعتراض نہ کرنا، کسی کو اٹھا دے تب اعتراض نہ کرنا۔ یہ دین میرے دوستو، اگر کسی شخص نے کوئی کسی کے اوپر نیکی کی ہے تو نیکی کا مثلا کسی نے کوئی کسی دن مجھے گفٹ دیا ہے، میں نے بھی دوسرے دن اس کو اس کے جواب میں کوئی چیز دے دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی ہے، نیکی کا بدلہ نیکی، یہ احسان نہیں ہے۔ احسان کیا ہے؟ ابھی کوئی اگر شریعت آنے سے پہلے، اگر ختم ہوگی گفتگو، شریعت آنے سے پہلے اگر کوئی شخص شریعت پر عمل کرتا ہے تو یہ احسان ہے۔ شریعت آنے کے بعد اگر کوئی اس شریعت پر چلتا ہے تو وہ اطاعت ہے، اور اگر شریعت آنے کے بعد